الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے معزز سامعین و ناظرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس دین حق کو لے کر کے آئے اور زندگی کے جس طریقے کی طرف دنیا کو دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوئے، اس کا کامل ترین نمونہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ صراط مستقیم ہے کہ جس پر چل کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے اور اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اگر تجزیہ کیا جائے تو 3 شعبے خاص طور پر اس کی اندر دریافت ہوتے ہیں۔ ایک ہے ایمان کا شعبہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کا بھیجا جانا، انبیاء کا بھیجا جانا جسے رسالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ملائکہ، قیامت، حشر و نشر، جنت، دوزخ،
اور وہ چیزیں کہ جن کا ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر مطالعہ کرتے ہیں اور جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، یہ دین کے سب سے اہم شعبے ہیں اور دین کی پوری اساس اور بنیاد ہے۔ دوسرا شعبہ ہے اعمال صالحہ کا، اور اس کے اندر تمام عبادات جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں۔ اور تیسرا شعبہ ہے تزکیہ اخلاق کا۔ جو لوگ کتاب اور سنت پر نظر رکھتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایمانیات اور اعتقادات اور عبادات اور آداب و معاشرت اور معاملات کے ابواب میں اپنی تعلیم و ہدایت اور عملی نمونہ سے امت کی رہنمائی فرمائی، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف و خشیت، یقین اور توکل، احسان اور اخلاص جیسی روحانی قلبی صفات اور کیفیات اور تزکیہ اخلاق کے متعلق بھی اہم ہدایات دی ہیں، اور اس کے لیے نہایت اعلیٰ اور مثالی نمونہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے چھوڑا ہے۔ جس طرح ائمہ عقائد اور فقہا نے خصوصیت کے ساتھ دین کے دو پہلوؤں اور دو شعبوں کی حفاظت اور اس کی تنقیح و تفصیل کی ہے، اسی طرح حضرات صوفیہ اکرام نے دین کے تیسرے اہم شعبے کی حفاظت کی ہے اور اس کی خدمت کی ہے، اور اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی اور نیابت کی ہے۔ سلوک اور تصوف کی اصل و غرض و غایت اور صوفیہ اکرام کی کوششوں کا اصل نصب العین یہی تیسرا شعبہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ سے خوف و خشیت، اخلاص، احسان اور زہد و توکل جیسی روحانی اور قلبی صفات و کیفیات کو حاصل کرنا، اخلاق کا تزکیہ کرنا، اور یہ چیزیں صرف مطالعے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے صحبت کی اور ان تمام چیزوں کی حامل شخصیت کی صحبت میں رہ کر کے اور خدمت میں رہ کر کے مشاہدہ کی راہ سے ان کیفیات کا وصول ہو سکتا ہے، ان کیفیات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تصوف اور اس کے اعمال اور اشغال کا اصل مقصد دین کی تکمیل اور خصوصاً ان کیفیات اور ملکات کا حاصل کرنا ہے جن کو کتاب و سنت ہی میں کمال ایمان اور اسلام کی ضروری شرط قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور دین کی تکمیل کے لیے عقائد اور اعمال کی صحت کے علاوہ انسان کے قلب اور باطن میں کچھ خاص کیفیات کا ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ کیفیات مختلف طرح کی ہیں، جس طرح کہ ایک محبت ہے اپنے رب کے ساتھ،
اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اور حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد خلاوۃ الایمان، کہ ایمان کی خلاوت اس کو حاصل ہوگی جس میں تین چیزیں موجود ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ کہ اللہ اور رسول کی محبت اس کو تمام ما سوا سے زیادہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی آدمی سے اس کو محبت ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے واسطے ہو۔ اور تیسرا یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا اس کے لیے اتنا ناگوار اور تکلیف دہ ہو جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا ہے۔ ایسے ہی ایک مقام پر سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا سچے ایمان والے بس وہی لوگ ہیں جن کا یہ حال ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف کی کیفیت پیدا ہو، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے نوری ایمان میں زیادتی ہو اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہوں۔ ایک اور مقام پر سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے اچھے اور کامیاب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے خوف زدہ رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور فرمایا وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اور نیکی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے وقت اور اسی طرح دوسرے نیکی کے کاموں میں ان کے دل خائف رہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے حضور میں لوٹ کر کے جانا ہے، معلوم نہیں ان کے یہ اعمال مقبول ہوں یا نہ ہوں۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہی لوگ بلائیوں کی طرف تیزگامی کرتے ہیں، تیزی سے چلتے ہیں، اور وہی ان کے لیے دوڑ کر بڑھنے والے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، اس سے ان لوگوں کے بدن کانپنے لگتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کا ظاہر و باطن نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف جھک جاتا ہے۔ ایک مقام میں سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا وہ لوگ جن کا یہ حال ہے کہ اللہ کو ہر وقت اور ہر حالت میں یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں اور بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں۔ اور فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے یکسو ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو۔ تو ان تمام آیات میں جن اوصاف اور کیفیات کو اہل ایمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے اور جس کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ ایک مومن کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، ان کے دل کی یہ حالت ہو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس میں خوف ہو اور لرزش کی کیفیت پیدا ہو جائے،
اور ان کے سامنے جب اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے نوری ایمان کے اندر اضافہ ہو، وہ اللہ کے اوپر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور توکل اور بھروسہ اور اعتماد علی اللہ ہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہو، اور وہ ہر دم اللہ رب العزت سے خوف زدہ رہتے ہوں، ہیبت زدہ رہتے ہوں، اللہ کا خوف ان پر اتنا غالب ہو کہ نیکی کرتے وقت بھی ان کے دل ڈرتے ہوں کہ معلوم نہیں ہماری یہ نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت یا اس کی آیتیں سننے سے اس طرح ان کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ کانپ اٹھتے ہیں، اور ان کا ظاہر باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اس کی یاد کی طرف جھک جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں، اور کسی بھی حال کے اندر وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ وہ ہر طرف سے منقطع ہو کر کے، ہر طرف سے اپنے رابطے توڑ کر کے ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی اندر اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اس کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی اہل ایمان کی، اللہ سے محبت کرنے والوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی صفات کو بیان کی ہے۔ فَمَا مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ فرمایا جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے، جس سے محبت رکھے تو اللہ ہی کی رضا کے لیے، اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے، اللہ ہی کے لیے دے جس کو کوئی چیز دے، اور کسی کو کچھ دینے سے اللہ ہی کی رضا کے لیے ہاتھ روکے، منع کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، دے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے ہو، دینا بھی اللہ کے لیے ہو اور روکنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا، ایسے انسان نے اپنا ایمان مکمل کر لی۔ اسی طرح حدیث جبریل کے اندر جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفت احسان کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ صفت احسان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اور بندگی اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ مرتبہ اور یہ مقام حاصل نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ خیال کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر دم اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت اپنے اوپر طاری کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے۔ اللہ اللہ، دین میں احوال اور کیفیات کی اس قدر اہمیت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حصول اور ان میں ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی منقول ہیں جن کے اندر انہی چیزوں کا اللہ رب العزت سے سوال کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک دعا کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے یوں گڑ گڑاتے ہیں،
اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ تیری محبت مجھے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال سے اور سخت گرمی کے موسم کے اندر ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ ایک دعا کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے یوں گویا ہوتے ہیں، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی کلہا وخشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔ اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ ہر قابل محبت چیز سے زیادہ تیری محبت مجھے محبوب ہو، اور ڈرنے کے تمام چیزوں سے زیادہ تیرا ڈر اور تیرا خوف میرے دل کے اندر ہو، اور اپنی ملاقات کا شوق میرے دل پہ اندر ایسا غالب کر دے کہ دنیا کی ساری حاجتیں مجھ سے کٹ جائیں، اور جب دنیا والوں کو ان کی چاہت دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر، اور اپنی عبادت کے ذریعے میرے دل میں سکون اور ٹھنڈک پیدا کر۔ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا حتی القاک۔ اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں اس طرح تجھ سے ڈروں گویا ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ اسی حال میں تجھ سے جا ملوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت بما قسمت لی۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے، اور وہ سچا یقین مانگتا ہوں جس کے بعد میرے دل کو اس بات کا یقین اور قطعی علم حاصل ہو جائے کہ مجھے صرف وہی حالت آ سکتی ہے، اور وہی حالت میرے اوپر آئے گی جو تو نے میرے لیے لکھ دی ہے، اور اس دنیا میں جس قسم کا گزارا تو نے میرے لیے مقرر اور مقدر کر دیا ہے اس پر اپنے دل کی رضا تجھ سے مانگتا ہوں۔ ان تمام دعاؤں میں جن چیزوں کا سوال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے وہ سب انسان کے باطن اور قلب کی خاص کیفیات ہیں۔ مثال کے طور پر ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت، ہر چیز سے زیادہ اللہ کا خوف، اللہ سے ملاقات کا شوق، اور دنیا کی ضروریات اور خواہشات کا فراموش ہو جانا، فنا ہو جانا، عبادت میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ملنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر دم اس طرح ڈرنا کہ گویا وہ اپنے جلال اور جبروت کے ساتھ ہماری نگاہ کے سامنے ہے۔ یقین، صادق، سچا یقین، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا، رضا بالقضاء، اللہ کے اوپر توکل کرنا، توکل علی اللہ، اللہ سے حسن ظن رکھنا، حسن ظن باللہ، نفس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطمئن اور مانوس ہونا، اور اللہ کی عطا کے اوپر قانع ہونا، اور اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے قلب کا اثر لینا اور قلب کا متاثر ہونا، دل کا متاثر ہونا، اس کا درد آشنا ہونا اور ٹوٹا ہوا اور جھکا ہوا ہونا، اللہ سے دل کا اور قلب کا تعلق اس درجے پر ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کا خوف وساوس اور خطرات کی جگہ لے لے، اور بندہ کا جی صرف انہی چیزوں کی چاہے، انہی چیزوں کے اندر لگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہوں، اور اس کا دل نور ایمان سے معمور ہو جائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق نہ تو عقائد کے باب سے ہے اور نہ اعمال کے باب سے،
بلکہ اس کا تعلق تزکیہ اخلاق سے ہے، قلبی کیفیات اور احوال سے ہے، اور دین میں ان چیزوں کی اتنی اہمیت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا سوال کرتے ہیں اور دعاؤں کے اندر ان چیزوں کو تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تصوف ان تمام چیزوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اور تصوف کے اندر جتنے اعمال کیے جاتے ہیں اور جتنے اشغال ہوتے ہیں، صحبت شیخ کو اختیار کیا جاتا ہے، ذکر و فکر کی کثرت کی جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا مطمع نظر اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان کے دل کے اندر وہ کیفیات پیدا ہو جائیں جن سے اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو، اللہ کا خوف اور خشیت دل کے اندر پیدا ہو، اللہ کا استحضار ہر آن ہر وقت ہر گھڑی رہے۔ اس لیے تصوف کے ان اعمال اور اشغال کے ذریعے براہ راست صرف انہی بنیادی کیفیات کو قلب میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے بعد باقی چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، اور اسی نظریے کے اوپر تصوف کی بنیاد ہے، اور جس کی بنا پر اس کو دین کا تکمیلی شعبہ سمجھا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔